جہاں تک عطیات کا تعلق ہے تو وہ آپ کے سامنے مختلف ساتھیوں نے اپنے اپنے حوالے سے جو بھی ڈونیٹ کیا اس کا اعلان کیا گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی آخری بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ وہ بات میرے ذہن سے نکل جائے۔ انہوں نے تجویز مانگی ہے کہ جو فنڈز وہ آج اکٹھے ہوں گے اس کا ایک مخصوص حصہ جو وہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ مرحلہ انہوں نے کہا کہ چوتھا حصہ، تو میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ میں نے کبھی اعلان نہیں کیا، اور میری یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ میرے حوالے سے اعلان نہ کیا جائے کہ میں نے کیا ڈونیٹ کیا کیا نہیں کیا فاؤنڈیشن کو، کیونکہ میں نے تو سیدھا اپنے اوپر یہی میرے لیے خوشی ہوتی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی وقت پہ آ کے آپ کو کمی بیشی ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ڈونیشنز کم ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لہذا جو بھی کمی بیشی ہو وہ میں اٹھانے کو تیار ہوں۔ اسی حوالے سے آج پھر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے چوتھا حصہ کہا ہے کہ آپ کا جو بھی چوتھا حصہ بنے گا وہ فنڈز آپ ڈونیشن میں رہنے دیں، اتنے فنڈز مجھے بتا دینا، میں اتنے فنڈز سیلاب زدگان کے لیے جمع کروا دوں گا، تاکہ وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے نیتاً جو فنڈز فاؤنڈیشن کے لیے دیے ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی جو اتنی اچھی سوچ ہے اس وقت حالات کے مطابق کہ فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ سیلاب زدگان کے لیے جانا چاہیے، تو وہ بوجھ میں اٹھانے کو تیار ہوں۔ بوجھ تو نہیں ہے میرے لیے، وہ خوشی کا مقام ہوگا۔ باقی فنڈز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے اناؤنسمنٹس نہ کی جائیں، لسٹ نہ بنائی جائے، مطلب میرا اکثر یہ دل کرتا ہے۔ میں فاؤنڈیشن کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی سوچ کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ رسم دنیا ہے، شاید اس کے حوالے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں کلیئر کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے فنڈز کی بات کی، ٹوٹل فنڈز کی بات کی، آپ لیٹ سے کہ گیس کر لیتے ہیں کہ سال کے آپ کے 15 لاکھ خرچ ہوتے ہیں، اور اگر سوچا جائے تو ہمارے اس علاقہ میں ایسی شخصیات موجود ہیں کہ اگر آپ فاؤنڈیشن کے عہدیداران یا میں ذاتی طور پہ جا کے ان سے ریکویسٹ کریں تو میرا خیال ہے وہ سال کا فنڈ جو ہے ایک شخصیت سے ہی نکل سکتا ہے۔ لیکن فاؤنڈیشن کو اس طریقے سے چلانے کا مقصد جو ہے، اگر آپ کو نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ میکسیمم لوگ اپنا حصہ ڈال سکیں، خواہ وہ 5 روپے کی شکل میں ہو، خواہ وہ 10 روپے کی شکل میں ہو، خواہ وہ 100 روپے کی شکل میں ہو۔ تو وہ صاحبان تو موجود ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی موقع ہے کہ ہمیں فاؤنڈیشن کے لیے یہ سوچنا پڑ جائے کہ آج اسٹوڈنٹس اتنے ہیں تو فنڈز اتنے جمع ہوئے ہیں تو کیسے مینیج کریں گے، تو پھر ان لوگوں سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن ادروائز جو طریقہ کار ہے مجھے وہ پسند ہے کہ آپ میکسیمم لوگوں کو اس میں حصہ دار بنائیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہماری ذمہ داری لگائی ہے، کہیں نہ کہیں یہ نیکی کے کام میں اگر ہم میکسیمم لوگوں کو شامل کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث رحمت ہو سکتا ہے۔ فاؤنڈیشن کی بات ہو رہی تھی کہ اتنے سالوں میں ہم نے کبھی مجبور نہیں کیا، سفارشیں نہیں کی۔ بہت سی سفارشیں آتی ہیں، بہت سے ساتھی رابطہ بھی کرتے ہیں، لیکن محترم استاد محترم رضی صاحب سے میں کہنا چاہوں گا، سچی بات یہ ہے کہ آج تک ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں آپ کو کہہ سکوں یہ فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی سفارش آئی ہے۔ اگر بہت زیادہ کبھی مجبور ہوا ہوں تو شاید میں نے کبھی یہ کہا ہو کہ اس کو دیکھ لینا، لیکن یہ کم از کم میں کبھی بھی گوارا نہیں کرتا کبھی یہ کہوں کہ فلاں اسٹوڈنٹ کو لازمی ملنا چاہیے، اور پھر تو وہ سیاسی سلسلہ چل پڑے گا۔
فاؤنڈیشن کو مقصد فوت ہو جائے گا. میرے کچھ دوست کھاریاں سے آپ کے اس پنڈال میں بیٹھے ہیں, انہوں نے ڈونیٹ بھی کیا ہے. میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں, کوئی سلسلہ اپنائیں کہ اس سلسلے کو ہم کیوں نہ کھاریاں تک لے کے چلیں. اس میں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوگی. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدد فاؤنڈیشن کی ڈونیشن کی شکل میں ہی ہو. ڈونیشن تو ساتھ ساتھ پھر چلتی رہے گی. جب ہم وہاں پہ کام کرنا شروع کریں گے تو بے شمار لوگ ہیں وہاں پہ بھی جو خیر میں حصہ لینا چاہیں گے. لیکن صاف ظاہر ہے کہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے, اس سلسلے کے حوالے سے جو انتظامی ذمہ داریاں ہیں, اس کو مینیج کرنے کی ذمہ داریاں ہیں, وہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو مینیج کریں. ڈاکٹر امجد صاحب بیٹھے ہیں, رایا صاحب بیٹھے ہیں, رایا مظہر صاحب حسام سے, حسام حضورپور سے. تو میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس بارے میں ضرور سوچیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرمائے. اور بالخصوص آج زیادہ مجھے خوشی اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ میری طرح ہی ڈاکٹر خلیل صاحب بہت عرصہ بہت زیادہ لیڈر رہے ہیں. تو آج میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل اپنی پہلی فارم میں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. باقی ہم لوگ اس فاؤنڈیشن کو لے کے چلے ہیں اور انشاءاللہ کوشش یہ ضرور رہے گی. خواہشات تو ہوتی ہیں, خواہش تھی کہ اس کو بہت زیادہ وسیع کیا جائے. خواہش یہ بھی تھی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ فنڈنگ کے حوالے سے اگر کچھ بزرگ اور دوست تعاون کریں تو ہم اسے اپنے فاؤنڈیشن کے سکول کے حوالے تک لے کے جائیں. کہ ایک سکول ایسا ہو جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں. بے شک وہ ہم پرائمری سے شروع کرتے ہیں, پھر مڈل پہ چلے جاتے ہیں, مڈل سے لے کے پھر ہائر کلاسز تک چلے جاتے ہیں, پھر آگے کالج تک چلے جاتے ہیں. بہرحال اس سلسلے میں کام کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ایک دو بار سٹنگ میں ساتھیوں سے بات ہوئی ہے. آج پھر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی اگر ساتھیوں میں سے کوئی بیٹھا شخص اس بارے میں مدد کر سکے تو وہ ضرور کرے کہ ہمارا جو لیفلیٹ ہے فاؤنڈیشن کا, جو ہمارا لیفلیٹ اردو میں اس وقت موجود ہے, اس کا پرانا ریکارڈ بھی موجود ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ساتھی تھوڑی سی محنت کر رہے, اپنے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس پمفلٹ کو, سارے ریکارڈ کو اٹھا کے اسے انگلش میں کنورٹ کیا جائے. جب آپ اسے انگلش میں کنورٹ کر لیں کہ یہ یقین مانیں کہ میں یہ ذمہ داری پھر شاید اٹھانے کو تیار ہوں گا کہ آپ کو 90% فنڈز شاید میرے ذریعے مل جائیں. لیکن اس وقت کیونکہ ہم کہیں بھی وہ پمفلٹ پیش نہیں کر سکتے, مختلف این جی اوز ہوتی ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ بھی این جی اوز ہوتی ہیں, ان کو سمجھانا, ان کے ساتھ بیٹھنا, اتنا لمبا چوڑا سلسلہ ٹیلی فونیکلی کنوے نہیں کیا جا سکتا. جب آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, آپ ڈاکومنٹس پرووائڈ کرتے ہیں, تو پھر سلسلے بڑے بہتر ہو سکتے ہیں. باقی مرزا صاحب نے بات کی, سیٹھ صاحب نے بات کی عہدیداری کے حوالے سے. تو یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی کو عہدہ دینا ہوتا ہے تو اس میں بہت سی باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے. اب میں نے بڑی دفعہ سٹی میں یہ آزمایا کہ مختلف ساتھیوں کے عہدے دیے, لیکن اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں ان عہدوں کے حوالے سے میں ناکام میں نے اپنے آپ کو سمجھا. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھیوں کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, ان کی اپنی اپنی دلچسپی ہوتی ہے, اس حوالے سے وہ وقت نہیں دے سکتے. تو جو وہ ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری اس طریقے سے نبھائی نہیں جا سکتی. جب وہ نبھائی نہ جائے تو پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ, اوپر پنجاب لیول پہ پارٹی کی طرف سے وہ ہماری سبکی ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے عہدیدار بنائے ہوئے ہیں. لیکن سیٹھ اکرام صاحب کو ہم نے تحصیل کا صدر بنایا, ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا فیصلہ بہت اچھا تھا. بے شمار دوستوں کو اعتراضات بھی تھے, وہ اعتراضات میں نے سنے بھی, انہیں برداشت بھی کیا. لیکن پارٹی کے حوالے سے آج میں سرخرو ہوں
کہ انہوں نے اپنے ایز اے تحصیل صدر جب تک وہ رہے ہیں انہوں نے اپنے اس عہدے کے ساتھ وفا نبھائی ہے، اور اس حوالے سے پارٹی بھی مطمئن ہے۔ اسی طرح آج بھی ان کے نئے عہدے کے حوالے سے بھی میں مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے بھی وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ تو مرزا صاحب آپ کو، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ آپ جتنا عرصہ آپ نے کہا کہ آپ ناراض رہے ہیں کہ وہ مجھ سے ناراض تھے، میں نے تو یہ سمجھا، بلکہ آج تک یہی سمجھتا رہا ہوں کہ آپ اپنے کسی ذاتی سیاسی لالچ کے تحت میرے سے دور رہے ہیں، اور وہ آپ ملتے بھی رہے ہیں، آتے بھی رہے ہیں، ہم چائے بھی اکٹھی پیتے رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی گلہ شکوہ تھا تو وہ یہ آپ کی زیادتی ہوگی اگر آج آپ یہ کہیں کہ مجھے وہ شکایت تھی۔ اگر شکایت تھی تو شکایت تو ساتھیوں سے، چاہنے والوں سے کی جاتی ہے، تو اگر وہ دور نہ ہو تو پھر ناراضگی کی جاتی ہے، لیکن نہ تو آپ نے کبھی کوئی شکایت کی، نہ ہی آپ نے آج تک یہ مجھے کہا کہ آپ ناراض رہے ہیں۔ چلیں آپ ناراض ہیں تو میں اس بڑی محفل میں یہ کہتا ہوں کہ جناب وہ جیسے بات میرا خیال ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے یا رضا کر رہے تھے دانستہ والی، تو وہی بات ہے کہ اننوئنگلی اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جناب مرزا صاحب تو ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن میں نے کی کوئی نہیں جہاں تک میرا علم ہے۔ تو باقی بہت سے باقی عہدیداران بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ فاؤنڈیشن کا فنکشن ہے، اس لیے پی ٹی آئی کے حوالے سے میں اتنی بات ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا جہاں تک فاؤنڈیشن کا تعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سیاسی تعلق بھی تو ہے، تو میں اس حوالے سے اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ شاید جب پی ٹی آئی جوائن کی خیال اس وقت بھی یہی تھا کہ وہ سامنے پریکٹیکل جتنے بھی سیاستدان تھے، جتنی بھی پارٹیاں تھیں، ان میں چوائس کرنے کے حوالے سے جب یہ سوچا کہ چوائس کرنی ہے تو مجھے یہ بہتر نظر آئی، لیکن اس وقت تک خان کی شخصیت اس حد تک نکھر کے سامنے نہیں آئی ہوئی تھی۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں پارٹیوں کا کمپٹیشن کریں، ان کا آپس میں کمپیریزن کریں، مقابلہ کریں، تو ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح آپ اگر فاؤنڈیشن پہ اعتماد کر رہے ہیں، آپ فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کر رہے ہیں، تو میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس لیے ڈونیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو پیسے آپ چوئی قیوم صاحب یا رضا ابائی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں یا باقی ساتھیوں جو اسے مینج کریں گے ان کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں، تو یہ کہیں بھی غلط جگہ پہ استعمال نہیں ہوں گے، ان میں ایک پائے کی بھی کرپشن یا بے ایمانی نہیں کی جائے گی، اس لیے آپ دے رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ 3-4 گھنٹے خان بیٹھا تو میرا اور آپ لوگوں کا کتنا یقین اور اعتماد ہے اس کی شخصیت پہ، اور یہی بات اس وقت سوچی تھی، یہی بات آج بھی ہے کہ خان سے کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں۔ کچھ لوگوں نے چند دن پہلے پتہ نہیں مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا کہ کہاں پہ تھے، تو ہاں بلکہ یہ کوٹلہ میں نے ایک چھوٹی سی گیدرنگ رکھی، چھوٹی سی تو نہیں ماشاءاللہ وہ اچھی خاصی گیدرنگ ہو گئی تھی، آپ سے یہ ڈبل ٹرپل تھی۔ چند دن پہلے ڈاکٹر امجد صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ وہ گیدرنگ رکھنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کیونکہ حلقہ چینج ہوا تو جو ساتھی ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہوا تھا، جنہوں نے ہمارے لیے محنت کی ہوئی تھی، صاف ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھی ہیں، تو میری یہ خواہش تھی کہ نئے آنے والے جو ہمارے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان سے ان کا میں سامنا کروا دوں کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں جو چلتے رہے ہیں، جنہوں نے محنت کی ہے، جو پی ٹی آئی کا فیس ہے، تاکہ کل کو ان کو اپنا تعارف کروانے کے لیے کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ تو وہاں پہ بھی یہ پی ٹی آئی کی بات ہوئی، صاف ظاہر پی ٹی آئی کا فنکشن تھا، تو اس فنکشن کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کہنے کو کہ میرا حلقہ چینج ہو گیا تھا، تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی
کہ وہ میں میٹنگ رکھتا، وہاں پہ گلے شکوے بھی سنے ہیں جا کے. بے شک حلقہ چینج ہو گیا تھا، لیکن یہ اوپن فورم بنایا اسے کہ جن لوگوں کو کوئی شکایات ہیں وہ شکایات کریں. اور اس کے پیچھے بھی میری ایک سوچ تھی کہ وہ شکایات کریں گے. آنے والے امیدوار میرے ساتھ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ شکایات بے شک میرے حوالے سے تھی لیکن ان تک پہنچیں گی تاکہ آئندہ وہ ان شکایات کے حوالے سے بہتر ازالہ کر سکیں گے. تو ہم نے ان ساتھیوں کو مل بیٹھ کے آپس میں میٹنگ کر کے، آپس میں وہ گیدرنگ کر کے، ہم نے انہیں ایک قسم کا سیاسی حوالے سے خداحافظ کہا. تو ابھی تک یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. باقی ساتھیوں نے تو بڑا جلدی شروع بھی کر دیا تھا. جو لیاقت صاحب نے تو میرا خیال سارا حلقہ ایک بار نہیں، پتہ نہیں 3 دفعہ وہ گھوم بھی چکے ہوں گے. بے شک میرا صحت کے حوالے سے پرابلم تھا، لیکن ایون دین میری سوچ یہ تھی کہ جب تک حقیقی طور پہ فائنل نہ ہو جائے تب تک میں نئے اور پرانے حلقے کی جو تمیز ہے اسے قائم رکھوں. کیونکہ لیٹ سے کہ آج میں اگر جیسے کہ جب حلقہ چینج ہوا تو ساتھیوں نے مجھے پوچھا، کیونکہ میاں اختر ایاز صاحب کا پرابلم ہے. میاں اختر ایاز صاحب کا حلقہ جب کھاریاں ان کے حلقے سے نکلتا ہے، کینٹ چوئی لیاقت صاحب سے نکل رہا ہے، کوٹلہ میرے سے نکل رہا ہے، تو بالخصوص جب کھاریاں سٹی چوئی میاں اختر ایاز صاحب سے نکلتا ہے تو اس کی جگہ پہ انہیں لالا موسیٰ سٹی ان کے حلقہ میں چلا جاتا ہے. اب لالا موسیٰ سٹی ان کے حلقہ میں جانے کے حوالے سے باقی پرابلم کوئی سیاسی جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان کا پرابلم جو جینون پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ قاہرہ فیملی کے ساتھ ان کی بڑی کلوز رشتہ داریاں ہیں. بچیاں ایک دوسرے کی فیملی میں شادی شدہ ہیں، اور یہ ان کی ایک جینون سلسلہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ وہاں پہ پارٹیوں کیونکہ اگینسٹ ہیں تو کس طرح وہ جا کے الیکشن لڑیں گے. تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں، اگر آپ نے انر سائڈ پہ کوئی دلچسپی نہیں رکھی ہوئی تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپیل کر رہا ہوں. یہ بات تو بتائی نہیں جا سکتی کہ انر سائڈ میری کوئی دلچسپی تھی یا نہیں، کہ میں نے کسی دلچسپی کے تحت حلقہ چینج کرانے کے لیے اس میں ایفرٹ کی یا نہیں کی، یہ تو میں بتا نہیں سکتا تھا انہیں، لیکن میں نے انہیں یہ اجازت ضرور دی کہ ٹھیک ہے آپ اپیل کر لیں. چوئی لیاقت صاحب نے بھی اپیل کی. اب مجھے نہیں پتا کہ اب جب ان کی اپیلیں خارج ہو گئی ہیں، اب دوبارہ جس حلقے کو ہم قبول نہ کریں عدالت میں چلے جائیں کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، تو عدالت یہ فیصلہ کرے کہ نہیں آپ کے پاس یہی رہے گا، تو پھر اس حلقے میں جا کے ہم کیسے کھڑے ہو کے بات کریں گے. میرے لیے یہ بڑا مشکل تھا، جس کی وجہ سے میں نے نہ تو کسی اپیل میں گیا تو نہ ہی میں نے ریفیوز کیا کہ فلاں مجھے نہیں چاہیے. کیونکہ میرے لیے وہ یہ تھا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں مجھے دھنی دوریا کا ایریا نہیں چاہیے، اپیل میں جاتا تو یہی کہنا تھا نا. تو اگر یہی رہ جاتا تو پھر میں کل کو کیسے دھنی دوریا کے ایریا میں جا کے کمپین کرتا. لہٰذا میں نے جو فیصلہ بھی ہے وہ الیکشن کمیشن پہ چھوڑا کہ ٹھیک ہے جیسے وہ فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے. اور یہی بات جب کنفرم ہوئی تو تبھی جا کے کوٹلہ میں نے ان ساتھیوں کو اس حوالے سے خداحافظ کہا ہے کہ آپ کے نئے آنے والے ایم پی اے کے امیدوار جو ہیں وہ جو لیاقت بدر صاحب ہے، ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ جو فنڈز کے حوالے سے ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں ان پہ وہ اگر نبھانے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی ان کے ممنون ہوں گے. باقی ابھی تھوڑی سی اپنی حلقے کی بھی بات میں کر لوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے حلقے میں N71 کا ابھی تک پارٹی کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے. الائنس کے طور پہ کاف لیگ ہمارے ساتھ چل رہی ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بوند بوند سے دریا بنتا ہے نا، تو دریائی گرتے ہیں تو سمندر بنتے ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ کاف لیگ کے 10 تھے، 8 تھے، 2 تھے، 4 تھے، 6 تھے، انہوں نے وہ ہمارے ساتھ ملے تو گورنمنٹ آف پنجاب ہماری بنی. لیکن وہیں پہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 176 ہمارے تھے
تو اس لیے چیف منسٹر ہم نے بنایا، نہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، ان کی وجہ سے نہیں بنے وہ، ورنہ وہ 10 لے کے جہاں مرضی ہے گھومتے رہتے، وہ اور بات تھی، کمپٹیشن شاید مختلف شکل کا ہوتا۔ آج وہ ہمارے الائز ہیں اور ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ہم انہیں ساتھ لے کے چلیں، لیکن کمنگ الیکشن کے حوالے سے اگر آپ یہ سوچیں تو شاید کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہے۔ جماعت نے فیصلہ کرنا ہے، اینڈ پہ جا کے کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ میں یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ بہت سارے دوست اور ساتھی بعض دفعہ میرے پاس آ جاتے ہیں، مجھے پوچھتے ہیں، مجھے مشکل میں ڈالتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا میں کیوں نہ یہ بات مائک پہ کر دوں تاکہ سبھی کو پتہ چل جائے۔ وہ مشکل میں کیوں ڈال لیتے ہیں کہ جو ادھر سے پیغام آیا ہے تو ہم فلاں فنکشن میں ان کے ہاں چلے جائیں یا نہ جائیں۔ تو اتنی سی بات ہے، میں آپ کو پابند تو نہیں کر سکتا، آپ اپنی سوچ کے مالک ہیں، آپ آزاد ہیں سب فیصلے کے حوالے سے، کیونکہ جب میرے پاس ابھی یہ فیصلہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ایم این اے کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا، تو میں آپ کو اس حوالے سے پابند نہیں کر سکتا، لیکن ایک حوالے سے پابند کر سکتا ہوں سیاسی سوچ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کبھی میرے سے یہ سوال کرنا ہے تو سوال کرنے سے پہلے یا یہ سوچنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ کل کو اگر آپ وہاں چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق روابط بڑھا لیتے ہیں، تو کل کو اگر آپ کو کوئی وہاں سے مایوسی ہوتی ہے، آپ کو شکایت ہوتی ہے، آپ مجھ سے شکایت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اپنے طور پہ گئے ہوئے ہیں، آپ کا وہ رابطہ اپنے طور پہ ہوگا، میرے حوالے سے نہیں ہوگا۔ دوسرا، اگر پارٹی فیصلہ کسی اور کا کر دیتی ہے، پارٹی کل کو الائنس میں نہیں جاتی ان کے ساتھ، تو پھر آپ کے لیے میں مشکلات پیدا کر دوں گا الیکشن کے دوران، میں آپ کو مجبور کروں گا کہ آپ ان کو چھوڑو، میری پارٹی کو ووٹ کرو، عمران خان کو ووٹ کرو، تو وہاں پہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ لہٰذا سچی بات یہی ہے کہ نئے نئے محل بنتے ہیں تو نئے نئے جب وہ رنگ ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ پتہ تب ہی چلتا ہے جب محل تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس کا کلر فیڈ ہو جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت اس کی کوالٹی کیا ہے۔ اس لیے اتنی جلدی فیصلے نہ کیا کریں۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، سوچ تو یہی ہے، پتہ نہیں آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں یہ بھی تو کہتے ہیں نا کوئی بات حرف آخر نہیں، لیکن میری ذاتی سوچ یہی ہے کہ مجھے اگر کسی موقع پہ عمران خان کہتا ہے کہ نہیں تم نہیں چاہیے ایز اے امیدوار، مجھے فلاں چاہیے، پیچھے ہٹ جاؤ، تو میری اپنی سوچ یہی ہے کہ میں کہوں گا کہ بالکل خان صاحب چلنا آپ کے ساتھ ہے، آپ سیاست میں رکھیں یا سیاست سے باہر کریں، کیونکہ سوچ یہی ہے کہ سیاست کرنی ہے تو خان کے ساتھ کرنی ہے، اس لیے کرنی ہے کہ کم از کم ہر وقت ایک حوالے سے ضمیر مطمئن رہتا ہے کہ خان ایماندار بندہ ہے، بے ایمان بندہ نہیں ہے، نہ آپ کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، نہ ملک کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، نہ ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے، نہ دیکھنا اس سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ آج بھی خان کچھ نہیں ہے تو عالمی کانفرنس کے لیے اسے مدعو کیا گیا کہ آپ آ کے اسپیچ کریں۔ تو یہ پوری دنیا خان کو مانتی ہے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ خان میں کچھ کوالٹیز ہو، میں سنگاؤں کے بعد یہ سوچ آتی ہے کہ شاید پاکستان کے حوالے سے رب کائنات نے ہمیں خان دیا ہے، اس سے کوئی بہت بڑا کام لینے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتی ہے۔ دیکھیں جیسے ہمیں اور آپ کو تو علم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بزرگ اور دوست مولانا حضرات تو کہتے ہیں کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کی نشانیاں ہیں بھی، کوئی شک نہیں اس میں۔ تو وہیں پہ جیسا وہ کیا غزوہ ہند ہے، وہ جنگ بھی تو کسی نے لڑنی ہے نا، تو کیا پتہ وہ خان کے ذمہ ہو، کیونکہ جیسے وہ عالمی فورم پہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ تو کبھی کسی کی جتنی ضرورت دیکھی نہیں ہے۔ وہ سیاست میں چل نکلے تھے، بات لمبی ہو گئی، فاؤنڈیشن کا فنکشن تھا، ہم
میں ساری اس حوالے سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے ساتھیوں نے بہت محنت کی ان 20-21 سالوں میں۔ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے صابری صاحب کو۔ ہر بندے کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، وہ فل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، یہ چلتا رہے گا اور چل رہا ہے، لیکن جو خدمات ان کی ہیں، جو خدمات انہوں نے سیاسی طور پہ یا فاؤنڈیشن کے حوالے سے ایمانداری سے سر انجام دی ہیں، وہ شاید بڑی مشکل ہے کہ ان کی جگہ کوئی فل کر پائے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ بزرگوں اور دوستوں کو خلوص نیت کے ساتھ، جس طرح ساتھی آپ کے خلوص نیت کے ساتھ آپ کی دی ہوئی رقوم کو خرچ کرتے ہیں، آپ بھی خلوص نیت کے ساتھ جو بھی کر سکیں وہ فاؤنڈیشن کو جاری رکھنے کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ میں فاؤنڈیشن کے وہ جو ابھی فنڈز کے حوالے سے وہ جب بات کی تو ساتھ ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات ضرور ہے کہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے اگر آپ کبھی کوئی کیلکولیشن آپ کی مختلف اوقات میں ہوتی رہے، آپ کو اگر وہ پتہ چلتا رہے تو میرے لیے ذرا زیادہ ایزی ہوتا ہے۔ اگر آپ اینڈ آف نومبر اور دسمبر میں میرے پہ اگر کوئی بوجھ نہ ڈالنا چاہتے ہوں تو وہ ڈال سکتے ہیں، یا پھر جا کے مئی اور جون میں۔ تو یہ کچھ ڈیٹس ایسی ہیں، مہینے ایسے ہیں جب میں بھی شاید آپ کی مدد دل کھول کے کر سکتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔